The Security Council is made up of 15 members. 5 of these are permanent members. اب جنرل اسمبلی کے بعد ایک سیکیورٹی کونسل ہوتا ہے جو کہ 15 ممبرس کا ہوتا ہے، 15 لوگوں کا ہوتا ہے، جس میں سے 5 ممبرس جو ہوتے ہیں وہ تو پرماننٹ ہوتے ہیں۔ چائنا، فرانس، دا یونائٹڈ کنگڈم، رشیا اینڈ دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ مطلب جو پرماننٹ ممبرس ہوتے ہیں وہ بلانگ کرتے ہیں چائنا، فرانس، یونائٹڈ کنگڈم، رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس سے۔ Of the other 10, 3 each year are elected by the General Assembly for 2-year terms. 5 تو پرماننٹ ہیں، ریمیننگ 10 جو رہ جاتے ہیں کیونکہ ٹوٹل 15 ہوتے ہیں تو 5 پرماننٹ ہیں، 10 سلیکٹ کیے جاتے ہیں جو کہ 2 سال تک رہتے ہیں۔ Matters of importance have to be supported by every one of the 5 permanent members. That is, each one of these nations has a veto. If one of them says no to any matter, it is dropped for the time being at least. اب یہاں پر 10 ممبرس کی سلیکشن ہوتی ہے، وہ 5 پرماننٹ ممبرس کی سپورٹ سے ہوتی ہے، اور یہاں پر ہر نیشن کا ایک ویٹو ہوتا ہے۔ ویٹو مطلب ایک ایسا شخص جس کے پاس پاورز ہوتی ہیں کہ وہ کوئی بھی آرڈر دے سکتا ہے۔ If one of them's no to any matter, it is dropped for the time being at least. اگر کسی معاملے میں وہ انکار کر دے، نہ کر دے، تو پھر وہ اس ٹائم تک کے لیے کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا، مطلب اتنی پاورز ہوتی ہیں اس کے پاس۔ The chief officer of the UN is the Secretary General. He has important political responsibilities. اب یہاں پر ایک چیف آفیسر ہوتا ہے UN میں جو کہ سیکرٹری جنرل ہوتا ہے، اور اس کے پاس کچھ امپورٹنٹ پولیٹیکل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، مطلب سیاسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کچھ۔ The Secretary General is appointed by the General Assembly with the approval of the Security Council. مطلب سیکرٹری جنرل جو ہے وہ اپوائنٹ ہوتا ہے، پہلے تو جنرل اسمبلی اپروو کرتی ہے، اس کے بعد سیکورٹی کونسل کی اپروول سے۔ He serves for a term of 5 years until the election of his successor. اور یہ تقریباً 5 سال تک اپنی ڈیوٹی اور اپنی رسپانسبلٹیز کو نبھاتا ہے۔ Every year, the Secretary General makes a report to the General Assembly on the work of the organization. اور اس سیکرٹری جنرل کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے، سب سے میجر جو ورک یہاں پر وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے آرگنائزیشن میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری رپورٹ جو کچھ ہوا ہوتا ہے آرگنائزیشن میں اور کیا کیا کام پرفارم کر رہی ہوتی ہے، وہ ایک پوری رپورٹ بنا کر جنرل اسمبلی تک پاس کرواتا ہے۔ There is a staff of about 3,500 people working directly under the Secretary General in New York. یہاں پر تعداد بتائی جا رہی ہے کہ ایک اسٹاف ہے پورا جس کی تعداد 3,500 ہے، جو کہ ڈائریکٹلی کام کر رہی ہے سیکرٹری جنرل کے انڈر نیو یارک میں۔ There are also other special branches of the Secretariat with hundreds of employees at various other center. یہاں پر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری برانچز ہیں جہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں، اور وہ سب بھی اسی کام سے ریلیٹڈ ہیں، اسی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی آرگنائزیشن کی برانچز ہیں۔ There is no place in the world where people from so many different nations work in the same organization as at the headquarters of the UN. دنیا میں کوئی بھی ایسی نیشن نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اس آرگنائزیشن کے لیے لوگ کام نہ کر رہے ہوں۔ UN employees come to the Secretariat from nearly every country on earth, but they do not represent their countries. Their outlook has to be international. یہاں پر جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ دنیا کے ہر حصے میں سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے ملک کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، کیونکہ سب ایک انٹرنیشنل آؤٹ لک دے رہے ہوتے ہیں۔
کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، مطلب جسٹ اپنی کنٹری کے لیے نہیں بلکہ یہاں پر سرو کرنا ہوتا ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ یہی ریزن ہے کہ یہاں پر اپنی کنٹری کی کوئی ایسی آئیڈینٹی شو نہیں کرنی ہوتی، اور اس کے بغیر بھی ہم لوگ سرو کر سکتے ہیں پوری دنیا کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو جو مشکل میں ہیں۔ The Secretariat has much work to do. The staff has to prepare the matter for the various meetings. اب سیکریٹریٹ جو ہے اس کے پاس بہت سارا کام ہوتا ہے، اور جو اسٹاف ہوتا ہے وہ پریپیئر کر رہا ہوتا ہے بہت سارے میٹر کو ڈسکس کرنے کے لیے بہت ساری میٹنگز میں۔ They have to manage the meetings. They have to keep a record of all that is said and done. انہیں ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے سب میٹنگز کا، مینیج کرنی پڑتی ہیں سب میٹنگز، اور جو باتیں کہی جاتی ہیں اور جو فیصلے لیے جاتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھنا اور مینیج کرنا۔ They have to prepare daily reports for the press and the radio. اور اس کے علاوہ پریپیئر کرنی پڑتی ہیں روزانہ رپورٹس پریس کے لیے، ریڈیو کے لیے۔ During the various meetings, translators sit in sound-proof cabins listening to the speeches and translating them at the same time so that each member can hear the speech in his own language through headphones. The staff does a great amount of scientific study of various urgent problems of the day. کیونکہ لوگ بہت ڈفرینٹ ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو سب اپنی الگ الگ لینگویج رکھتے ہیں، اس لیے بہت سی بار جو ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں یا جو رپورٹس بنتی ہیں ان کے لیے ایک ٹرانسلیٹر ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اسپیچز کو سمجھیں اور ٹرانسلیٹ کریں ایٹ اے ٹائم۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر ممبر جو ہے وہ اس اسپیچ کو سن سکتا ہے اپنی لینگویج میں۔ جو اسٹاف ہے یو این کا وہ بہت زیادہ بہترین کام پرفارم کر رہا ہے، اور جتنی بھی ارجنٹ پرابلم ہوتی ہیں ان سب کو سارٹ آؤٹ کرنا، ایک دن میں جتنی پرابلمس ہیں ان سب کو دیکھنا اور پھر سارٹ آؤٹ کرنا، یہ سب کام اسٹاف کا ہوتا ہے، اسٹاف کے ممبرس کا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر کے تھرڈ پارٹ کی طرف، جس میں یونائٹڈ نیشن کی ڈفرینٹ برانچز کو ڈسکس کیا ہے۔ There are several specialized bodies associated with the work of the UN. Some of these are parts of the UN organization, some are independent but are closely connected with the work of UN. We can refer here to the work of only a few of these important bodies. بہت ساری ایسی برانچز ہیں جو کہ یو این سے ریلیٹڈ ہیں لیکن وہ یو این کا پارٹ نہیں ہیں، لیکن وہ اسی چیز سے کنیکٹڈ ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا پارٹ ہیں باقاعدہ طور پہ۔ تو ہم یہاں پر کچھ فیلڈس کو اور کچھ برانچز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سی برانچ کس طریقے سے سرو کر رہی ہے لوگوں کو۔ There is the International Bank which lends money to member nations for carrying through some work of public importance and usefulness such as electric power plants, roads, railways, canals and flood control. انٹرنیشنل بینک کچھ طریقے سے سرو کرتی ہے کہ یہ لوگوں کو ادھار پیسے دیتی ہے، پرووائڈ کرتی ہے تاکہ لوگ اس سے ڈفرینٹ کام کر سکیں۔ اور اگر ہم بات کریں کہ اس میں کچھ کام جو پبلک امپورٹنس کا بھی ہے، جیسے کہ پاور پلانٹس، روڈز، کینالز، فلڈ کنٹرول، یہ سب ایسی ایمرجنسیز ہیں جس کے لیے انٹرنیشنل بینک آپ کو فوری طور پہ لون پرووائڈ کرتا ہے۔ An example of the wonderful effect of one of these loans is found in a small village on the west coast Mexico. اب یہاں پر ایک ایگزامپل گیون ہے میکسیکو کی، ایک اسمال ولیج کی میکسیکو کے۔ In 1951 the bank gave a loan for an electric plant. 1951 میں انٹرنیشنل بینک نے
لون دیا تھا الیکٹرک پلانٹ کے لیے. ود ان 3 years the population increased 3-fold. 3 سال میں جو وہاں کی تعداد تھی وہ بڑھ گئی 3 گنا. انڈسٹریل یوزرز آف الیکٹریسٹی انکریزڈ فرام 3 to 33. اب جیسے جیسے پاپولیشن انکریز ہوئی تو جو انڈسٹریز تھیں وہ بھی بڑھیں، اور انڈسٹری کے جو خرچے تھے الیکٹریسٹی کے وہ بھی 3% سے لے کے 33% تک بڑھ گئے. دا ٹاؤن اسٹارٹیڈ اے ریڈیو اسٹیشن. اب ٹاؤن نے اسٹارٹ کر دیا ریڈیو اسٹیشن، اے ڈیلی نیوز پیپر اینڈ اے نائٹ اسکول. روزانہ کا اخبار اور اس کے علاوہ نائٹ اسکول بھی. There were 7 times as many children in school. اور یہاں پر تقریباً 7 گنا بچے بھی زیادہ تھے اسکولس میں as there were before the electric plant was built. اتنے زیادہ جو کہ الیکٹرک پلانٹ کے بلڈ ہونے سے پہلے نہیں تھے. مطلب انٹرنیشنل بینک نے یا اس کی مدد سے جو لون حاصل ہوا اس میں میکسیکو میں ایک گاؤں سے ایک ایسا ٹاؤن بن گیا جہاں پر لوگوں کی پاپولیشن بھی انکریز ہوئی، وہاں پر لوگوں میں اویئرنیس بھی بڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا جو پروفٹ تھا وہ بھی انکریز ہوا بہت سارے طریقے سے. جیسے یہاں پر ریڈیو اسٹیشن بھی بن گیا، اس کے علاوہ انڈسٹریز بھی بن گئیں، اسکولز بھی بن گئے، تقریباً ہر فیسلٹی مل گئی. الیکٹریسٹی کے تھرو نیوز پیپر بھی مل گئے، جس کی وجہ سے پاپولیشن تو انکریز ہوئی لیکن ارننگ پروسیس بھی انکریز ہو گیا. تو اس طرح سے پروفٹ بن گیا اور وہ اسمال ولیج سے ایک ٹاؤن بن گیا. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایڈوائزز ممبر کنٹریز آن پبلک ہیلتھ اینڈ آن دا کنٹرول آف ڈیزیز اینڈ میکس وار آن مینی وائڈ اسپریڈ ڈیزیز. اب جو WHO ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ جتنے بھی ممبر ہیں سب کنٹریز میں ان کو ہیلتھ کے بارے میں اویئرنیس دی جائے، اور اگر کوئی ایسا ڈیزیز ہے جو کہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور اس کے پریکاشنز وغیرہ وہ سب چیزیں جو بتاتی ہے وہ WHO ہے. ان دا ترائی ڈسٹرکٹ آف اتر پردیش malaria has been wiped out by WHO teams, enabling farmers to raise their output by 50%. An example of UNICEF and WHO work is their fight against yaws, a disease of hot, wet climates. Few die of yaws, but many become helpless and live on as a burden to their relatives. اب سب سے پہلا کام جو تھا WHO کا وہ اس کی اگزامپل ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اتر پردیش میں ملیریا جو کہ ایک ماسکیٹو کے بائٹ سے ملیریا جب ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ایک بیماری ہے جس میں لوگوں کی ڈیتھ تک کاز ہو جاتی ہے. تو اس کو اتر پردیش سے ریموو کرنے والا وہ WHO کی ٹیمز تھیں جن کی مدد سے یہ بالکل ختم ہو گیا. اس کے علاوہ دوسرا ایک ڈیزیز تھا جو کہ یوز کے نام سے تھا، جو کہ بہت سارے فارمرز وغیرہ کو بہت زیادہ کامن ہو گیا تھا. یہ چلڈرنز میں اور فارمرز میں زیادہ پایا جاتا تھا. تو یونیسیف اور WHO یہ دونوں آرگنائزیشنز، یہ دو ادارے مل کر ان لوگوں نے فائٹ کی اگینسٹ دس ڈیزیز، اور اس کے بعد پھر بہت سارے لوگوں کو اس ڈیزیز سے بچایا اویئرنیس دے کے. کچھ لوگ تو اس ڈیزیز کی وجہ سے مارے گئے لیکن بہت سارے اویئرنیس کے بعد بچ بھی گئے ڈیو ٹو دا پریزنس آف WHO. انٹرنیشنل بینک کے بعد اب آ جاتا ہے یونیسیف، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں شارٹ فارم میں. دیر از دا UN چلڈرنس فنڈ. UN چلڈرنس فنڈ جسے ہم یونیسیف کہتے ہیں شارٹ فارم میں، دا فرینڈ آف چلڈرن آل اوور دا ورلڈ. اٹ اسپیشلائزز ان دا ریلیف آف چلڈرن. یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچوں کا دوست، یہ فیلڈ، یہ برانچ بچوں کے لیے فرینڈ ایز اے فرینڈ ورک کر رہی ہے، اور یہ چلڈرنس کے لیے ہے. اب اس کی اگزامپل ایسے ہے کہ وہ بچے جو کہ پاورٹی کا شکار ہیں، جو کہ اس وجہ سے اپنی اسٹڈی بھی نہیں کر سکتے، تو یہ ان بچوں کے لیے ہے
اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے بچے جو ان ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر ابھی تک مال نیوٹریشن یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈر نیوٹریشن اس طرح کی ڈیزیز ہیں. تو یہ جو برانچ ہے یو این کی یہ بیسیکلی چلڈرنس کے لیے ہے. ناؤ دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO was started in 1946. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جسے ہم شارٹ فارم میں WHO کہتے ہیں یہ بھی ایک برانچ ہے جو کہ 1946 میں اسٹارٹ ہوئی بٹ دا پرماننٹ آرگنائزیشن کیم انٹو بینگ آن 7 اپریل 1948. لیکن یہ ایک پرماننٹ آرگنائزیشن یا پرماننٹ ادارہ بنا 7 اپریل کو 1948 میں ٹو ورک آن انٹرنیشنل ہیلتھ. کام کرنے کے لیے جو پوری دنیا میں لوگ ہیں ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں ان پہ کام کرنے کے لیے یہ پرماننٹ آرگنائزیشن 7 اپریل 1948 کو بنی. 7 اپریل از ناؤ سیلیبریٹڈ آل اوور دا ورلڈ ایز ورلڈ ہیلتھ ڈے. 7 اپریل جو ہے اب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں ورلڈ ہیلتھ ڈے کے نام سے. WHO World Health Organization advises member countries on public health and on the control of disease and makes war on many widespread disease. اب جو WHO ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ جتنے بھی ممبر ہیں سب کنٹریز میں ان کو ہیلتھ کے بارے میں اویئرنیس دی جائے اور اگر کوئی ایسا ڈیزیز ہے جو کہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے اور اس کے پریکاشنز وغیرہ وہ سب چیزیں جو بتاتی ہے وہ WHO ہے. ان دا ترائی ڈسٹرکٹ آف اتر پردیش ملیریا ہیز بین وائپڈ آؤٹ بائی WHO teams enabling farmers to raise their output by 50%. An example of UNICEF and WHO work is their fight against yaws, a disease of hot, wet climates. Few die of yaws, but many become helpless and live on as a burden to their relatives. اب سب سے پہلا کام جو تھا WHO کا وہ اس کی اگزامپل ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اتر پردیش میں ملیریا جو کہ ایک ماسکیٹو کے بائٹ سے ملیریا جب ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ایک بیماری ہے جس میں لوگوں کی ڈیتھ تک کاز ہو جاتی ہے. تو اس کو اتر پردیش سے ریموو کرنے والا وہ WHO کی ٹیمز تھیں جن کی مدد سے یہ بالکل ختم ہو گیا. اس کے علاوہ دوسرا ایک ڈیزیز تھا جو کہ یوز کے نام سے تھا جو کہ بہت سارے فارمرز وغیرہ کو بہت زیادہ کامن ہو گیا تھا. یہ چلڈرنس میں اور فارمرز میں زیادہ پایا جاتا تھا. تو یونیسیف اور WHO یہ دونوں آرگنائزیشنز یہ دو ادارے مل کر ان لوگوں نے فائٹ کی اگینسٹ دس ڈیزیز اور اس کے بعد پھر بہت سارے لوگوں کو اس ڈیزیز سے بچایا اویئرنیس دے کے. کچھ لوگ تو اس ڈیزیز کی وجہ سے مارے گئے لیکن بہت سارے اویئرنیس کے بعد بچ بھی گئے ڈیو ٹو دا پریزنس آف WHO. Indonesia, as soon as it became an independent nation, جیسے ہی انڈونیشیا ایک انڈیپینڈنٹ نیشن بنا, asked the UN to help them in their war against yaws. یوز وہ بیماری ہے جو کہ بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ تھی اور اس بیماری میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ چھالے ہو جاتے ہیں اسکن پر. تو جب انڈونیشیا سپریٹ نیشن ہو گئی, انڈیپینڈنٹ نیشن ہو گئی, تو یونائٹڈ نیشن سے ہیلپ دی کیونکہ یوز یہ بیماری بہت زیادہ پھیل چکی تھی وہاں پر. اس سے بچاؤ کے لیے WHO سے مدد مانگی. There were said to be 10 million cases in the country when the work was taken up in 1950. 1950 میں تقریباً 10 ملین کیسز تھے کنٹری میں یوز کے. UNICEF supplied medicines and other requirements and the World Health Organization WHO sent medical experts to train Indonesian workers. UNICEF جو ہے
اس نے تقریباً جتنی بھی میڈیسنز وغیرہ اور جو جو ریکوائرمنٹس تھیں، ضروریات تھیں وہاں پر، وہ سب چیزیں سپلائی کیں. اور دوسری جو برانچ ہے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، انہوں نے میڈیکل ایکسپرٹس کو بھیجا تاکہ انڈونیشین ورکرز جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہو سکیں. انڈونیشیا سپلائڈ buildings, workers and all the requirements that did not have to come from abroad. انڈونیشیا کو تقریباً ہر چیز پرووائڈ کی، ہر چیز جو کہ اس ڈیزیز کے اگینسٹ چاہیے تھی، ریکوائرڈ تھی. اور انڈونیشین گورنمنٹ نے لوگوں کو یا پھر ورکرز کو ہر وہ چیز پرووائڈ کی جو کہ ابراڈ سے نہیں آ سکتی تھی لیکن پاسبل تھی، تو وہ ہر چیز پرووائڈ کی. In 4 years, the hundreds of medical teams trained by WHO and supplied with transport and medicines by UNICEF had examined 11 million people and cured 1,300,000 who had yaws. 4 سالوں میں 100 میڈیکل ٹیمز تقریباً ٹرین کی گئیں WHO کے تھرو، اور جتنی بھی میڈیسنز، ٹرانسپورٹ وغیرہ ہے وہ یونیسیف نے پرووائڈ کی. اور بہت سارے لوگ اس بیماری سے، جان لیوا بیماری سے بچ گئے. Many villagers are now free from yaws. In another few years, practically the whole country will be free from it. بہت سارے جو گاؤں دیہات کے لوگ تھے وہ اس بیماری سے آزاد ہو گئے. اور اس کے علاوہ بہت سارے جو جتنی بھی پورے ملک میں، اگر ہم بات کی جائے پورے ملک کی، تو تھوڑے سے ہی وقت میں، تھوڑے سے عرصے میں یہ پورے ملک سے ہی بیماری ختم ہو گئی. Hunger is the special problem of the Food and Agriculture Organization FAO, which was started in 1943. ایک مسئلہ جو ہے وہ بھوک بھی ہے، جو کہ بہت سارے ڈفرینٹ جس کی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو پورٹی ہوتی ہے یا پھر اچھا فوڈ نہیں مل رہا ہوتا اچھی کوالٹی کا. تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلمس تھیں وہ سولو ہوئیں جب ایک اور برانچ ہے UN آرگنائزیشن کی، FAO فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، جو اسٹارٹ ہوئی 1943 میں. It sends experts to help countries that want advice on how to grow more food and other crops. تو اس میں جو ہیلپ ہوئی وہ اس طریقے سے ہوئی کہ جتنے بھی ایکسپرٹس تھے وہ ہر کنٹری میں گئے اور ایڈوائز کس طریقے سے اچھے پلانٹس گرو ہو سکتے ہیں، ویجیٹیبل کس طریقے سے اچھی گرو ہو سکتی ہیں، کراپس وہ کس طریقے سے اچھی گرو ہو سکتی ہیں، اینڈ ہاؤ ٹو کنٹرول پلانٹ اینڈ اینیمل ڈیزیز، اور کس طریقے سے پلانٹ اور اینیمل میں بڑھتے ہوئے ڈیزیز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ہاؤ ٹو پروٹیکٹ فوڈ ان اسٹوریج، اور جب ہم فوڈ کو اسٹور کریں تو اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں وائرس سے، بیکٹیریا سے. اٹ آلسو پبلشز یوزفل لٹریچر آن ایگریکلچر، فارسٹری اینڈ فشنگ. اس کے علاوہ جو ان کا کام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بہت ساری اویئرنیس کے لیے لٹریچر جو ہے وہ پبلش کی، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ، فارسٹری سے ریلیٹڈ، فشنگ سے ریلیٹڈ. The UN has a special organization to advance knowledge, science and culture, UNESCO, by which people can get the required understanding and the habits of mind that will be useful to them in the modern world. ایک اور برانچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یونیسکو. یہ ایڈوانس نالج، سائنس، کلچر ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. مطلب وہ لوگ جنہیں نالج چاہیے ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ یا ماڈرن ورلڈ سے ریلیٹڈ، تو وہ اس برانچ کے تھرو لے سکتے ہیں. Less than half of the world's children go to school. Most of the human race cannot read or write. تقریباً آدھے سے زیادہ دنیا میں بچے جو ہیں وہ اسکول جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ پڑھ اور لکھ نہیں سکتے. Progress cannot go far along modern lines where hardly anybody can read. اور جیسے جیسے ایڈوانس
دور ہو گیا اور ماڈرن طریقے آ گئے لوگوں کے پڑھنے کے، تو اس کے بعد تو جو آدھے سے زیادہ دنیا کے بچے پڑھ نہیں سکتے، جاتے ہیں اسکول لیکن پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، تو اس ایڈوانس میتھڈ کے بعد تو بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ بالکل بھی مطلب اس چیز سے اویئر نہیں ہیں، تو اوبویسلی وہ نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کر پا رہے یا پھر اس چیز کو ریڈ نہیں کر پا رہے. But UNESCO has found that where most of the people cannot read, learning their letters is not usually what they need to begin with. They need to learn some practical improvements in their way of life that they can quickly understand and accept as good. After that, they realize the advantage of learning to read. اب یونیسکو نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ایڈوانس یا اور ماڈرن جب میتھڈ آ گیا ہے تو لوگ نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کر پا رہے، بچے نہیں کر پا رہے ایکسیپٹ. تو پھر ایکسپرٹس نے اس بات کو ثابت کیا کہ جسٹ وہ لیٹرز ہی امپورٹنٹ نہیں ہوتے کہ وہ وہیں سے اسٹارٹ لیں، انہیں کچھ پریکٹیکل امپرومنٹس بھی لانی چاہیے اپنی زندگی میں، جس سے وہ اپنی مطلب پریکٹیکل اپلیکیشنز. اگر تھیوری میتھڈ ہوگا تو تھیوری میتھڈ اتنا زیادہ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پریکٹیکل جب تک نہیں کیا جاتا تو نہیں سمجھی جا سکتی. تو یونیسکو نے بیسیکلی پریکٹیکل کو کانسیپٹ دیا کہ لائف میں اگر کچھ چیزیں پریکٹیکلی پرفارم کی جائیں گی تو اس سے بہت ساری کریٹیو چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، اور جو بچے ہیں ان میں پڑھنے کے لیے اور کچھ لرن کرنے کے لیے ملے گا. UNESCO cannot itself find the money to teach hundreds of millions to read. What it can do is to show the various member nations how to go about the work and to supply certain kinds of training and aids as new ways of teaching by books, pictures, films or radio are worked out. The experience is reported to other countries where these may be useful. یونیسکو جو ہے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ پیسے کمائے، لیکن اس کے تھرو بہت ساری مدد ہو گئی، لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو گئی کہ کس طریقے سے نیو میتھڈ انٹروڈیوس کروانا چاہیے اور کس طریقے سے ٹیچنگ کرنی چاہیے بائی دا ہیلپ آف بکس، پکچرس، فلم اور ریڈیو. اور بہت ساری کنٹریز میں یہ میتھڈ بہت زیادہ یوزفل بھی رہا. یونیسکو ٹرائز ٹو ایڈوانس ہیومن ویل بینگ تھرو ایجوکیشن، سائنس اینڈ کلچر. دس ایڈوانسز انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ وچ لیڈس ٹو پیس. بیسیکلی یونیسکو کا فنکشن یہ تھا کہ آپس میں لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو بائی دا ہیلپ آف ایجوکیشن، سائنس اینڈ کلچر. لوگوں کے رسم و رواج سے، لوگوں کی تعلیم سے اور سائنس کے نالج سے، اور ان سب چیزوں سے کیا ہوگا کہ انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ انکریز ہوگی. اور جب انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ انکریز ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ پرسکون ماحول بھی بنے گا اور ایک پرامن دنیا قائم ہو جائے گی. So this is all about chapter number 3, the United Nations.